السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کون سی مخلوق رہا کرتی تھی۔ ایک ایسی مخلوق جو انتہائی طاقتور تھی، زمین کے اندر فساد کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر کے حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کی طاقت کا راز کیا تھا؟ اب وہ زمین کو چھوڑ کر کہاں رہتی ہے؟ سب کچھ جانتے ہیں، اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم دوستو، دنیا میں موجود تقریباً تمام ہی مذاہب اور سائنس اس بات پر متفق ہیں کہ انسان سیارہ زمین پر بسنے والی کوئی پہلی مخلوق نہیں، بلکہ اس سے قبل بھی دنیا میں الگ الگ ساخت رکھنے والی بہت سی مخلوقات موجود تھیں، جنہوں نے کئی ہزار سالوں تک اس کرۂ ارض کو اپنا مسکن بنائے رکھا اور ان کی ہزاروں نسلیں یہاں پھلتی پھولتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل دنیا میں آباد جنات کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آگ سے بنی یہ قوم اس تمام جہان میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن جب یہ لوگ اپنے خالق و مالک کی سرکشی کے مرتکب ہوئے، تب فرشتوں نے اللہ کے حکم سے ان کے خلاف جنگ لڑی اور انہیں مختلف جزیروں میں منتشر کر دیا۔ البتہ ہمارا آج کا موضوع گفتگو قوم جنات نہیں، بلکہ آج ہم بات کریں گے جنات سے بھی پہلے اس دنیا میں آباد اقوام کی، کہ وہ کون تھی، ان کے نام کیا تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، اور اب وہ کہاں آباد ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیو کی۔ مختلف اسلامی محققین اور مفسرین اپنی تحریر کردہ تفاسیر اور دیگر کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور جنات سے قبل اس دنیا میں آباد اقوام کی تعداد 27 یا 28 لکھتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ شہرت علامہ ابن کثیر کی آراء کو حاصل ہے۔ امام ابن کثیر اپنی شہرائے آفاق کتاب البدایہ والنہایہ میں تحریر کرتے ہیں کہ جنات سے قبل ہن اور بن نامی دو مخلوقات سیارہ زمین پر آباد تھیں۔ جب یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ جنات نامی مخلوق کو زمین پر بھیجا، اور جنات نے اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر انہیں اس کرۂ ارض سے نکال باہر کیا۔ بعض روایات کے مطابق ہند ایک ایسی مخلوق تھی جو ہوا سے تعلق رکھتی تھی، یعنی یہ پرندوں کی مانند ہوا میں اڑا کرتی تھی، جبکہ بن ایسی مخلوق تھی جس کا تعلق پانی سے تھا۔ یہ مخلوق مچھلیوں اور دیگر سمندری حیات کی مانند پانی میں تیرا کرتی تھی۔ قرون وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان ادیب الجاحظ اپنی تصنیف کتاب الحیوان میں لکھتے ہیں کہ ہن اور بن دراصل جنات کی ہی ایک کمزور قسم تھی، لیکن شر انگیزیوں میں ان سے بھی آگے تھی۔ مشہور مورخ طبری کے مطابق ہن اور بن نامی مخلوقات کی تخلیق قرآن میں مذکور سموم یعنی گرم ہوا سے ہوئی تھی، جبکہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا تھا۔ بعض مفسرین کے نزدیک ہن اور بن نامی ان مخلوقات کا خاتمہ انسان کی اس دنیا پر آمد سے قبل ہی ہو گیا تھا، جبکہ بعض افراد کا یہ ماننا ہے کہ ہن اور بن نامی مخلوقات جنات سے شکست کھا کر سیارہ زمین سے ہجرت کر گئی تھیں، اور ممکن ہے کہ اب وہ کسی اور سیارے پر رہائش پذیر ہوں، جبکہ بعض علماء کے نزدیک ہن اور بن نامی مخلوقات آج بھی کتوں اور سانپوں کی شکل میں سیارہ زمین پر موجود ہیں، جس کے جواز میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم وہ ہیں جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ تیسری قسم وہ ہیں جو خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ طبرانی، حاکم، بہقی۔ علامہ شہاب الدین الاشبیہی اپنی کتاب المستطرف میں لکھتے ہیں کہ انسان اور جنات سے قبل اس دنیا میں 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں۔ ان میں سے کچھ پروں والی مخلوقات تھیں جن کی زبان بانسری کی مانند تھی، بعض مخلوقات 2 جسموں اور بعض 2 سروں کی مالک تھیں، کچھ انسان جیسے تھے لیکن ان کی کئی ٹانگیں تھیں، کچھ کے ناخن خنجروں کی طرح تھے اور ان کے لمبے لمبے کان بھی ہوا کرتے۔ علامہ مسعودی اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل اس دنیا میں 28 مخلوقات آباد تھیں، لیکن باہم شادیوں کے نتیجے میں یہ مزید 120 انواع میں تقسیم ہو گئے تھے، اور سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا گیا، جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، اور ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔
सूरह 3 आयत नंबर 4। इन साबिका मखलूक़ात में से बाज़ के निशानात मिलते रहते हैं जिन्हें साइंसदान डायनासोर्स या दीगर दूसरी अनवा का नाम देते हैं, जबकि बाज़ के निशानात समंदर की अता गहराइयों में पोशीदा हैं। बाज़ मौरख़ीन के नज़दीक याजूज और माजूज नामी कौमें भी इन्हीं साबिका मखलूक़ात में से 2 कौमें हैं जो अब तक ज़ुल्करनैन नामी बादशाह की बनाई दीवार के पीछे कैद हैं और अल्लाह के हुक्म से एक ना एक दिन इस दुनिया में खुरूज करेंगी और यहाँ तबाही फैलाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में बयान हुई तमाम बातें कुरून वुस्ता के अरब लिटरेचर से माखूज हैं। क्या ये कौमें माजी में वाकई वजूद रखती थी या ये महज नस्ल दर नस्ल चली आ रही मनगढ़ंत कहानियां हैं? इस बात का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है जो हमेशा से कायमो दायम है और हमेशा रहने वाला है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और वाक़ियात देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक़्त मौसूल हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।